اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ آسان مبادیات فقہ کورس کی 10ویں کلاس میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا آنا، بیٹھنا، سیکھنا، سمجھنا سب اپنی کریم پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے۔ فقہ کی اہم چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو ایک طالب العلم کے لیے، فقہ پڑھنے والے کے لیے جاننا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے، اور ان کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان چیزوں سے ناواقفیت ہو تو بسا اوقات مسئلہ ہاں کا نہ اور نہ کا ہاں ہو جائے گا۔ بہرکیف ان اصطلاحات پر، ان مبادیات پر گرفت ہونا یہ ضروری ہے۔ صحیح مسلم شریف کے شارح امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جناب مسروق سے روایت کرتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا سارا علم 6 حضرات میں تھا۔ یعنی وہ ایک خلاصہ کہہ لیں بیان کرتے تھے کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے پاس جتنا علم تھا وہ 6 افراد میں جمع ہوتا ہے۔ کون کون سے؟ جناب سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، جناب سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جناب سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، جناب سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ، اور جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے درمیان بڑے بڑے احباب افراد رہے، لیکن کچھ نمایاں شخصیات رہی ہیں۔ یہ ان نمایاں شخصیات کا تذکرہ ہے۔ محققین علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ فقہ کی کاشت جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی۔ عبداللہ بن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لاڈلے صحابی ہیں جنہیں صاحب النعلین والوسادہ کہا جاتا ہے، انہیں افقہ الصحابہ کہا جاتا ہے۔ یعنی صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں سب سے زیادہ فقاہت والی شخصیت صاحب النعلین والوسادہ، ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ نبی پاک کے جوڑے اور تکیہ ان کے پاس رہا کرتا تھا۔ جوڑے اور تکیے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے سفر و حضر میں۔ ان کی عادت یہ تھی کہ جب نبی کریم علیہ السلام چلنا شروع کرتے تو آپ کے پاؤں میں آپ کے نالین پہنایا کرتے، نالین پہنا کر تکیہ اپنی بغل میں دبا لیا کرتے، تکیہ ساتھ لے کے چلتے جاتے۔ پھر جہاں آقائے دو جہاں سیاح لامکان صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے بیٹھتے تو فٹافٹ تکیہ سجاتے اور کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین اتروا کے وہ اپنی بغل میں رکھ لیتے۔ تو صاحب النعلین والوسادہ آپ کے اس لقب سے اشارہ اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ آپ سفر و حضر میں کریم محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش رہا کرتے۔ ٹھیک ہے، تو فقہ کی کاشت جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے، اور پھر جناب علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی آبیاری کی ہے، شاگرد ہیں۔ علقمہ کے بعد جناب سیدنا ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی کھیتی کو کاٹا ہے۔ پھر جناب حماد علیہ الرحمہ نے اس کے دانے چھانٹی کیے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آٹا پیسا ہے۔
जनाब इमाम अबू यूसुफ अलैहिर्रहमा ने इसका आटा गूंदा, इमाम मोहम्मद ने रोटियां पकाई और सारी उम्मत अब इन रोटियों से सैर हो रही है। क्या अंदाज है बुजुर्गों का बात समझाने का। यानी इस मिसाल में, तमसील में उलमा ने बड़े आसान लफ्जों में फिक्र का पूरा मंबा उम्मत के सामने पेश फरमाया। यानी इस वक्त उम्मत जितनी फिक्र से सैर हो रही है, जितनी फिक्र उम्मत के पास मौजूद है, ये फिक्र इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की काबिशें, कोशिशें। लेकिन इमाम मोहम्मद इसकी बुनियाद नहीं, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फाइनलाइज किया है। इमाम अबू यूसुफ, इमाम आजम, फिर इमाम आजम के उस्ताद सैयदना हम्माद, सैयदना हम्माद के उस्ताद जनाब इब्राहिम नखई रदी अल्लाह ताला अन्हु, जनाब इब्राहिम नखई के उस्ताद अलकमा, और जनाब अलकमा के उस्ताद जनाब अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो इस तरह की रिवायात से ये बात पता चलती है कि फुकाहा ने काम बड़े अहसन अंदाज में किया, और फिक्र में इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो काम किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। पिछला काम भी बड़ा है, इमाम आजम का काम भी बड़ा है, सैयदना अलकमा का काम भी बड़ा है, इब्राहिम नखई का काम भी बड़ा है, अब्दुल्ला बिन मसूद तो बुनियाद रखने वाले हैं। लेकिन जनाब सैयदना इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनका काम बेमिसाल। इनके बारे में आता है कि तकरीबन 1000 के करीब 999 तसनीफात हैं आपकी। आपके तालीम और फिक्र की इशाअत का आलम यह है कि इमाम शाफई जैसे जलीलुल कदर फकीह, मुजतहिद, मुजतहिद फी शरअ शख्सियत इमाम मोहम्मद के शागिर्दों में आती। इमाम मोहम्मद, इमाम मोहम्मद यानी इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास इमाम शाफी पढ़ने के लिए आए। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वालिदा बेवा थी। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आपकी वालिदा से अक्द निकाह कर लिया। निकाह हुआ तो इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अब्बाजान यानी इमाम मोहम्मद की कमाल भी मिला और कुतुब खाना भी आपको मिला। खुद इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्या फरमाते हैं? इमाम शाफी फरमाते हैं जिसे फकीह बनना हो, जैसे इल्म फिक्र हासिल करना हो, उसे चाहिए कि इमाम आजम अबू हनीफा और आपके शागिर्दों का दामन थाम ले, क्योंकि ये वो अशखास हैं, ये वो लोग हैं अल्लाह ने जिन पर हकाइक मुनकशिफ कर दी। ये इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं, ये वो लोग हैं कि मानी पर, मफाहीम पर जिनकी रसाई अल्लाह ने आसान कर दी। खुद फरमाते हैं वल्लाह मैं कभी भी फकीह ना बनता अगर मेरे पास मोहम्मद बिन हसन शैबानी, इमाम मोहम्मद, मोहम्मद बिन हसन शैबानी का दामन ना आता, अगर इनकी किताबें मेरे पास ना होती, अगर इनकी किताबें मेरे पास ना होती तो मैं फकीह ना बनता, मुजतहिद ना बनता। ये इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कौल है। समझ आई बात? किताबों में लिखा है
जनाब सैयदना इस्माइल बिन अबी रजा कहते हैं मैंने इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह को ख्वाब में देखा तो पूछा अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया है। तो मैं अल्लाह ने मेरी बख्शिश कर दी, अल्लाह ने मेरी मगफिरत फरमा दी और फरमाया अगर मैं तुझे अजाब देने का इरादा रखता तो तुझे इल्म ना देता, अगर तुझे अजाब देना चाहता तो तुझे इल्म ना देता। जनाब इस्माइल कहते हैं मैंने दूसरा सवाल किया इमाम अबू यूसुफ कहाँ है? फरमाया हमसे 2 दर्जे ऊपर है। मैंने कहा इमाम आजम कहाँ है? कहा वो तो बहुत ऊपर आला इल्लीयीन में है। दुर्रे मुख्तार वाले अल्लामा अलाउद्दीन हस्कफी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह का आला इल्लीयीन में होना ये कतान ताज्जुब की बात नहीं है। इमाम आजम आबिद हैं, जाहिद हैं, मुत्तकी हैं, साहिब तकवा हैं, साहिब वरा हैं। आपकी कैफियत 40 साल तक तो आपने ईशा के वुजू से फजर अदा फरमाई, आपने अपने रब का 100 बार ख्वाब में दीदार किया है, अल्लाह को देखा। जब आपने हज किया ना, आखिरी हज, तो काबे के मुहाफिजीन से कहा कि मुझे अंदर जाने दो, इमाम आजम थे, दरवाजा खोल दिया गया। काबे के अंदर जाकर इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नमाज अदा की। 2 सुतूनों के दरमियान खड़े होकर नमाज अदा की तो सिर्फ दाएं पांव पर खड़े हुए और बायां पांव सीधे पैर पर रख लिया। तकल्लुफ, मालिक की बारगाह में इंतहाई इज्ज। 15 पारे तिलावत किए इस हालत में, फिर रुकू किया, सजदा किया। दूसरी रकत में दूसरे पांव पे खड़े हुए और फिर 15 पारे तिलावत फरमा। कुरान पाक खत्म हुआ, नमाज से फारिग हुए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की या अल्लाह तेरा हक की इबादत तो अदा नहीं कर सका ना, लेकिन मौला तेरी कमाल मारिफत मिल गई, हक की इबादत अदा नहीं हुआ, लेकिन या अल्लाह हक के मारिफत मैंने अदा कर दिया है। या अल्लाह तू मेरे हक के मारिफत के सदक़े में हक के इबादत के जो नक्स हैं उनको कमाल में बदल दे। लिखा है किताबों में कि काबा मुनव्वरा के गोशे से आवाज आई, अबू हनीफा तूने हक के मारिफत का हक अदा कर दिया और हमारी इबादत की, बेहतरीन इबादत की हमने तेरी मगफिरत फरमा दी। फरमाया उसकी भी मगफिरत फरमा दी जिसने तेरी इत्तिबा की और क़यामत तक जो तेरे रास्ते पर चला। इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा था, कहा कि आपको ये इतना बुलंद मर्तबा कैसे मिला? इमाम आजम की शख्सियत, आपको इतना बुलंद मर्तबा कैसे मिला? फरमाया इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कि मैंने कभी भी इल्म पहुंचाने में बुखल नहीं किया। जो मुझे नहीं आता था वो सीखने की कोशिश की, कभी इस्तिफादे में रुका नहीं और इफादे में कभी मैंने बुखल नहीं किया। लेने में कभी मैं रुका नहीं, शर्माया नहीं, और देने में कभी मैंने कंजूसी नहीं की। इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह का बड़ा मकाम मर्तबा है। ये इसलिए गुफ्तगू कर रहे हैं कि थोड़ा सा फ़िक़्ह हनफी का तारुफ और इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह की शख्सियत क्लियर हो जाए, फिर आगे हमने कुतुब के तारुफ की तरफ गुफ्तगू को लेकर चलना है। क्योंकि फ़िक़्ह की इब्तिदा में आइम्मा जिस
نہ حج کے اور جس منصب پر ہمیں نظر آئیں گے ان کے اقوال میں اتنی پختگی نظر آئے گی۔ علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الخیرات الحسان میں، جو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترجمے میں لکھی ہوئی ہے، سیرت پر لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں امام اعظم کے حالات، کرامات، اخلاق، سیرت وغیرہ بیان کی۔ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس کتاب کا مطالعہ کرے گا نا، اسے پتہ چل جائے گا کہ امام اعظم کی شخصیت اتنی عظیم اور بلند ہے کہ ان کے بارے میں موضوع اقوال بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا 150 سنہ ہجری میں زینت دنیا اٹھا لی جائے گی۔ 150 سنہ ہجری میں زینت دنیا اٹھا لی جائے گی، دنیا کی رونق، چمک، دمک، زینت اٹھا لی جائے گی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال پاک 150 سنہ ہجری میں ہوا۔ علماء نے لکھا ہے کہ امام اعظم کی ذات اقدسہ مراد ہے۔ امام بخاری، امام مسلم نے جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، دیگر روایات میں بھی ہیں، قیس بن سعد سے بھی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر علم ثریا کے پاس معلق ہوتا، ثریا ستارہ، اگر علم ثریا کے پاس ہوتا، ابنائے فارس اسے حاصل کر لیتے۔ بخاری و مسلم کی روایت۔ اچھا، جو طبرانی میں قیس بن سعد سے ہے، قیس بن سعد سے جو روایت ہے اس میں الفاظ ہیں کہ علم ثریا کے پاس ہوتا، عرب اسے نہ پائیں گے لیکن ابنائے فارس، فارس والے اسے ضرور حاصل کر لیں گے۔ امام بخاری، امام مسلم نے نقل کیا، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان، اگر دین ثریا ستارے پر معلق ہوتا تو بھی فارس کا ایک شخص اس کو حاصل کر لیتا۔ اچھا، فارس سے مراد شہر فارس نہیں، عجم مراد ہے۔ عجم مراد ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کو اگر اٹھا کر دیکھا جائے تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا فارس شہر کے رہنے والے تھے، اور ثریا ستارے کے پاس علم ہوتا تو ابنائے فارس اسے لے آتے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ یہ اشارہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام سیوطی کے شاگرد ہیں۔ تو علامہ شامی نے لکھا ہے کہ ہمارے شیخ کا یہ جزم کہ اس حدیث میں امام اعظم ابو حنیفہ مراد ہیں، یہ وہ جزم و یقین ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یعنی حدیث کی شرح میں امام سیوطی نے یہ کہا کہ یہاں پر امام اعظم مراد ہیں، وہ جس نے ثریا ستارے سے علم نکال کر لانا ہے وہ امام اعظم ہے۔ امام سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر جزم کیا، امام اعظم پر استدلال کیا، تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ کوئی شک نہیں اس میں، کیونکہ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ نکلا سورج کہ ابنائے فارس میں آج تک کوئی بندہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکا جہاں تک امام اعظم پہنچے۔
یعنی ایک ٹائم تھا جب روایت موجود تھی، امام اعظم موجود نہیں تھے، تب تو ایک خیال تھا کہ کون ہوگا، کیسا ہوگا، لیکن جب امام اعظم کی شخصیت اس زمانے پاک میں آ چکی اور آپ کا سورج چڑھ چکا، آپ کے علم کی شمع روشن ہو چکی، تو اب دنیا اپنی نظروں سے دیکھ چکی کہ حدیث مبارکہ کا جو مصداق ہے، وہ جو ابنائے فارس ہیں، ان میں جو سب سے اعلم شخصیت ہے، افقہ شخصیت ہے، وہ جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات اقدس۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 بڑی جلدیں لکھی ہیں جس میں مناقب بیان کیے ہیں۔ الانتصار لامام ائمۃ الامصار، علامہ سیوطی جیسے جلیل القدر علماء نے آپ کی مناقب اور آپ پر آنے والے اعتراضات کے جوابات دیے۔ علامہ سیوطی کی کتاب ہے تبیید الصحیفہ، علامہ ابن حجر مکی شافعی، ان کی کتاب ہے خیرات الحسان، علامہ یوسف ابن عبد الہادی کی کتاب ہے تنویر الصحیفہ۔ یہ جو تنویر الصحیفہ ہے، اس میں یہ قول نقل کیا امام ابن عبد البر کا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں کوئی برا لفظ ہرگز نہ کہا جائے، اور نہ کسی ایسے شخص کی تصدیق یا موافقت کی جائے جو آپ کی شان میں بدگوئی کرے۔ بخدا میں نے آپ سے زیادہ افضل، متورع اور آپ سے زیادہ فقیہ کسی کو نہیں پایا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی، اس کے آگے جا کے انہوں نے پتہ کیا کہا؟ خطیب بغدادی نے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کچھ بات کی، تھوڑے سے سخت جملے ذکر کیے ہوئے ہیں۔ تو علامہ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ خطیب کے قول سے کوئی بندہ امام اعظم کے خلاف نہ چلا جائے، دھوکہ نہ کھا جائے۔ خطیب کی طبیعت یہ ہے کہ وہ عصبیت کا شکار ہے۔ یہ جملہ انہوں نے کیوں ذکر کیا کہ کچھ کتابوں میں معاصرین کے، امام اعظم کے زمانے کے لوگوں کے کچھ جملے ملتے ہیں جو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر تنقید کی صورتیں بنتی، تو فرمایا ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس طرح کے جملے معاصرین میں ہوتے ہیں، لیکن جب سورج اپنے آسمان تک پہنچ جاتا ہے اور نکل آتا ہے تو پھر یہ جملے سارے ماند پڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں نا، ان کی ان تنقیدوں کے جواب میں پورے پورے رسالے لکھے گئے، پوری پوری کتابیں لکھی گئی۔ ایک کتاب ہے السہم المصیب فی کبد الخطیب، خطیب بغدادی نے جو تنقیدات کی اس کے جواب میں ہے۔ یہ کتابوں کے نام یاد رکھیے گا، کام آئیں گے۔ کام کتابوں کے نام ہی نہیں، جب ہم کسی کتاب کا نام سنیں تو کوشش کیا کریں، اب تو نیٹ کا دور ہے، نیٹ سے ہی کم از کم وہ کتاب فوراً ڈاؤن لوڈ کریں، دیکھیں، اس کتاب مل جاتی ہیں، عام مل جاتی ہیں، نہ ملیں ٹائٹل پیج مل جاتا ہے، پھر اس کے حساب سے مکتبے سے لینا آسان ہو جاتا ہے۔ کتابوں کا تعارف اس لیے آتا ہے۔ السہم المصیب فی کبد الخطیب، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی کچھ تنقیدات کی امام اعظم پر، تو اس کے بارے میں بھی علماء نے یہی لکھا ہے، یہ خطیب بغدادی کے اثرات ہی، اسی کی باز گشت ہے، اسی کے اثرات ہیں۔
خود علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پوتے انہوں نے کہا کہ کتاب لکھی انہوں نے مرآت الزمان، کہا خطیب نے امام اعظم پر کلام کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تعجب کی بات نہیں، ان کی تو عادت ہے۔ تعجب تو علامہ ابن جوزی پر ہے، انہوں نے کیسے امام اعظم پر تنقید کر دی، انہوں نے کیسے خطیب کا انداز اختیار کر لیا۔ دیگر علماء کا بھی تذکرہ ملتا ہے جنہوں نے امام اعظم پر تنقیدات کی، لیکن اس مقام پر یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، جب زمانہ معاصرین کا ہوتا ہے، جیسے آج ہم موجود ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، ہم سب معاصرین میں آتے ہیں، تو معاصرین میں ایسی گفتگو کا ہونا یہ بڑا سادہ سا ماحول ہے، سمجھ آئی بات؟ معاصرین ایک دوسرے پر تنقیدات کرتے ہیں، کہیں تفرد آئے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیا جائے گا، وقت لگے گا کہ اس کسی کے انفرادی نظریے کو قبول کیا جائے، کوئی بندہ نیا کام کرے گا، اس نئے کام کو اولاً رد کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس طرح کے معاملات سے ہم سب بخوبی آگاہ ہیں۔ ہمارے اس دور میں کتنے سارے مسائل ایسے آئے، کتنے ساری گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ ایک مسئلہ آتا ہے علماء کے درمیان، اور علماء اس کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں، کوئی بندہ ایک نیا مسئلہ لے کر آتا ہے، تحقیق کرتا ہے، تو باقی علماء اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے، اور یہ کیا بات ہوگی، اتنے سارے ایک طویل عرصے سے علماء نے اس کی اجازت، آپ کا ٹی وی والا مسئلہ دیکھ لیں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ ناجائز ناجائز ناجائز، جس نے اجازت دی وہ اولاً حکم کی زد میں آیا، سارے علماء ناجائز کہتے ہیں، انہوں نے کیسے جائز قرار دے دیا، تحقیقات تھی۔ پھر جب وقت گزرا اور زمانے نے وہ جو نکلا سورج تھا اس کی روشنی کو دیکھ لیا، تسلیم ہو گیا کہ ہاں یہی تھا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات اقدسہ کے بارے میں جو اقوال ملتے ہیں وہ تقریباً آپ کے معاصرین کے ہیں اور قریب قریب کے لوگوں کے ہیں، تو وہ جو تنقیدات والے اقوال ہیں وہ ناقابل التفات ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی بات؟ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس کی یہ خواہش ہو کہ انہیں رشد و ہدایت ملے، انہیں چاہیے کہ وہ تمام سابقین کا ادب و احترام کریں، اور ان کے درمیان جو باہمی مکالمات ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے، اس پر توجہ نہ دیں۔ ہاں، اگر کسی پر جرح یا تعدیل کا وہ صورت بنتی ہے اور فن کے اعتبار سے کسی کے بارے میں جملے کسی نے ذکر کیے ہیں تو انہیں ضرور دیکھا جائے گا، اسی کے حساب سے پھر اس کے قول اور اس کی شخصیت کا تعارف بنے گا، سمجھ آ رہی بات؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو شخصیت ہے یہ باکمال، آپ کا ثانی کوئی نہیں، اور آپ ائمہ میں سب سے بڑے امام، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاگردوں کے شاگردوں میں آتے ہیں، یعنی امام محمد کے شاگرد ہیں امام شافعی، خود مجتہد فسرہ ہے، پہلا مرتبہ ہے ان کا علم کا، بڑی شخصیت ہے، لیکن جب امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے بلکہ خود فرماتے ہیں کہ میں برکت لینے کے لیے آپ کی بارگاہ میں جایا کرتا، قبر پر حاضری دیتا، مجھے جب کوئی ضرورت پیش آتی تو میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا، ان کی قبر کے قریب آ کر اس کے حل کے لیے اللہ کریم سے دعا مانگتا، میری حاجت جلدی پوری ہو جاتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز فجر امام اعظم کی قبر کے پاس پڑھی، اس میں قنوت نہیں کیا۔ امام شافعی کا جو مسلک ہے
اس میں قنوت فجر ہے، فجر کی نماز میں قنوت پڑھی جاتی ہے، جیسے ہمارے ہاں وتر میں قنوت پڑھی جاتی ہے۔ تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے یہاں قنوت کیوں نہیں پڑھی، تو میں کہ یہ صاحب قبر کا ادب و احترام ہے، میرے مسلک میں میرے اجتہاد کے مطابق قنوت فجر پڑھی جائے گی، لیکن حنفی مسلک میں قنوت فجر نہیں۔ میں امام اعظم کی بارگاہ میں آیا ہوں تو میں نے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا احترام کیا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، فرمایا لا تسبوا قریشا فإن عالمها يملأ الأرض علما۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قریش کو گالیاں نہ دو، کیونکہ ان کا ایک عالم زمین کو علم سے بھر دے گا۔ محدثین نے کہا کہ اس سے مراد امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے یوشکو ان یضرب الناس اکباد الابل یطلبون العلم فلا یجدون احدا اعلم من عالم المدینہ۔ ایک زمانہ آئے گا بہت جلد کہ جب لوگ لمبے لمبے سفر کر کے علم سیکھیں گے، بڑا علم سیکھیں گے، لیکن عالم مدینہ سے زیادہ اعلم کوئی نہیں ملے گا، عالم مدینہ سے زیادہ اعلم کوئی نہیں ملے گا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اس میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف اشارہ۔ دو حدیثیں ہیں، اب تھوڑی سی ہم توجہ کریں ان دو حدیثوں میں، ایک میں امام شافعی کی طرف اور ایک میں امام مالک کی طرف اشارہ ہے، لیکن احتمال غیر موجود ہے، یعنی ہو سکتا ہے ان کے علاوہ بھی کوئی موجود ہو۔ لیکن ابھی جو پچھلی ہم نے حدیثیں بیان کی نا ابنائے فارس والی، اس میں احتمال غیر نہیں ہے، کیونکہ اس بات میں اتفاق ہوا، اس بات میں اتفاق ہوا کہ ابنائے فارس میں سوائے امام اعظم کے کوئی اور ایسا نہیں جو سریا سے علم لایا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت آتی ہے نا فارس، سیدنا سلمان فارسی صحابی ہیں، آپ کا مرتبہ بلند ہے، بڑے ہی بلند ہے، امام اعظم سے بہت بلند ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہونے کی حیثیت سے امام اعظم سے بڑے بلند مرتبے میں ہیں۔ امام اعظم کبھی بھی کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن ان کا مقام علم، اجتہاد، نشر دین، تدوین احکام شرعیہ، یہ امام اعظم جیسا نہیں ہے۔ یعنی جو حدیث میں جملے ارشاد فرمائے گئے کہ علم لائے گا، علم پھیلائے گا، وہ جناب سیدنا سلمان فارسی پر بھی صادق نہیں آتا، وہ ایک ہی شخصیت ہے، جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کو پرکھنا ہو تو پرکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کثرت امت کو دیکھ لیں۔ احناف کثیر ہیں، کتنے کثیر احناف ہیں، عوام تو عوام نا، عوام تو عوام، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ خواص میں سمرقند اور ماوراء النہر کے علاقے ہیں، یہاں ایک قبرستان ہے جس میں فقہ حنفی کے ماہرین علماء دفن کیے گئے، اور مزے کی بات فقہ حنفی کے ماہرین علماء اور سب کا نام محمد،
بس اس قبرستان کی خصوصیت کتنے کہا 400 قبریں بنائی گئی. اس کا نام ہی تربت المحمدیین تھا. یعنی آپ کثرت کا اندازہ کر لیں, ایک محمد نام کے 400 ماہرین علماء احناف ایک قبرستان میں مدفون ہیں. اور محمد نام اس قبرستان میں دفن ہی محمد نام کے ہوتے تھے. کہا ہے کہ علامہ مرغینانی صاحب ہدایہ, ان کا وصال ہوا تو لوگ ان کو لے کے گئے قبرستان دفن کرنے کے لیے, تو منع کر دی, آپ کا نام محمد نہیں تھا. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب جن لوگوں نے پھیلایا, روایات کے مطابق ان کی تعداد 4000 کے قریب آتی ہے. یعنی 4000 کے قریب آپ کے تلامذہ, اصحاب, شاگرد ہیں کہ جنہوں نے آپ کی روایات کو نقل کیا. اتنے علماء جس مذہب سے تعلق رکھتے ہوں اس کی مقبولیت کا عالم کیا ہوگا. اور معمولی لوگ نہیں, معمولی لوگ نہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ امام اعظم کے شاگردوں میں حنفیوں نے جتنی دین کی خدمت کی اور آپ کے شاگردوں میں جتنا فیوز و برکات اور دین کا نفع علماء اور عوام کو ملا, اتنا کہیں اور نظر نہیں آتا. کتابیں موجود ہیں, فقہ حنفی کے 800 ماہرین علماء کے حالات زندگی ایک کتاب میں نقل ہے. جناب سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدسہ معمولی نہیں, آپ کا مذہب, آپ کا مسلک کوئی معمولی نہیں. 800 ماہرین علماء کے تراجم ایک مقام پہ نقل کیے گئے.